السلام علیکم۔ محبت کا آسرا آج کل ایک ایپیسوڈ 3۔ چلو تمہارے ڈیڈ کو ڈھونڈتے ہیں۔ حورین کو ایان کو یوں اکیلے چھوڑنا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ اسے لے کر اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے ڈیڈ کو مال میں ڈھونڈنے لگی۔ مریم اپنی شاپنگ میں مگن تھی جبکہ حیدر آفس کے کام میں مصروف تھا۔ اسی دوران مریم کو احساس ہوا کہ حورین ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مریم نے حیدر کی طرف دیکھا تو وہ اپنے موبائل میں مگن تھا۔ اس نے حیدر کو ہلایا اور پوچھا، حورین کدھر چلے گئی؟ حیدر نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ ابھی تو ہمارے ساتھ آ رہی تھی، نہ جانے اچانک کہاں چلی گئی۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ حیدر کی جان لبوں پر آ گئی۔ یہ سوچ کر کہیں حورین کچھ ہو نہ جائے، وہ دونوں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ حیدر کی نظر دور کھڑی لڑکی اور اس کے ساتھ کھڑے بچے پر پڑی تو وہ مریم کو لے کر اس طرف چل دیا۔ حورین ایان کو دکان سے باہر لے آتی ہے تو دوسری طرف زاویان کال ختم کر کے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر ایان پر پڑتی ہے جو کسی انجان لڑکی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ زاویان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچتا ہے اور روکتے ہوئے کہتا ہے، ایکسکیوز می۔ جب حورین نے مڑ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے وہ منجمد ہو گئی۔ سفید رنگت، کالی داڑھی، چھوٹی بھوری آنکھیں، سلیقے سے سیٹ کیے کالے سلکی بال، بلیک کپ گریڈ پینٹ شرٹ میں وہ شخص حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ دوسری طرف زاویان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ جس لڑکی کو 10 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا آج یوں اچانک سامنے آ گئی۔ وہ حیرت میں گم رہ گیا کہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ وہ تو 10 سال بعد اپنی پہلی محبت کو دیکھ کر کھو گیا تھا۔ لڑکی نے آج بھی ویسے ہی سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ جس پر انتہائی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ زاویان کو لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ زاویان کو احساس ہوتا کہ اس کے کانوں میں نسوانی آواز ہے جس سے وہ ہوش میں آیا اور بولا، آپ کون؟ میں بھی یہی پوچھنا چاہوں گی، جواب آیا۔ ایان ایک طرف کھڑا ہوا ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ پہلا سوال میں نے کیا ہے تو جواب بھی پہلے دے دے۔ زاویان کو غصہ آنے لگا اور حورین کو بھی اس کا لہجہ اچھا نہ لگا۔ میں زاویان خانزادہ اور آپ؟ میں حورین سکندر۔ اوہ نائس نیم، آئی نو، ناک چڑھا کر جواب دیا گیا۔ زاویان کا اس کو یوں جواب دینا اچھا لگا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے اسے کیوں روکا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز ہے، السلام علیکم سر۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں حیدر اور مریم کھڑے تھے۔ حیدر نے زاویان سے مصافحہ کیا۔ سر آپ کیسے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ایان کو شاپنگ کروانے آیا تھا، لگتا ہے تم بھی فیملی کے ساتھ ہو۔ جی سر، یہ میری کزن حورین ہے اور یہ میری بہن مریم ہے، اس کی شادی ہے اس لیے آئے ہیں۔ ایان شادی کا سن کر خوش ہو گیا۔ ڈیڈ ہم چلیں گے نا؟ زاویان نے سر ہلایا اور سب سے اجازت لے کر نکل گیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور مریم کی شادی کا دن آ گیا۔ حورین نے سب کے ساتھ مل کر تیاریاں کی اور اسی دوران حیدر عرس کی بھی اچھی بننے لگی۔ آج معلوم تھا سب نے ہلدی رنگ کے کپڑے پہنے۔ مریم ہلدی لہنگے میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ حورین نے ہلدی شرٹ اور سبز لہنگا پہنا، بال کھلے ہوئے تھے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حیدر بھی سفید شلوار قمیض میں وجیحہ لگ رہا تھا۔ ایان اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کیونکہ اسے رین آپی سے ملنا تھا۔ زاویان نے پہلے منع کیا مگر ایان کی اداسی دیکھ کر مان گیا اور دونوں شادی میں آ گئے۔ رسموں کے دوران حورین کی نظر ایان پر پڑی، اس نے خوشی سے اسے گود میں اٹھایا۔ زاویان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جو ایک بار ملتی آج ایسے پیش آ رہی تھی جیسے ماں ہو۔ زاویان نے سلام کیا، حورین نے مسکرا جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ایان کی آواز نے ہوش دلایا، آپی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بعد میں حورین سیڑھی سے اترتے ہوئے پھسل گئی۔ زاویان نے فوراً تھام لیا، پیر میں موچ آ گیا۔ ایان نے معصومیت سے کہا، آپ رین آپی کو گود میں اٹھا لیں۔ دونوں شرما گئے۔ اجازت کے بعد زاویان نے حورین کو اٹھا لیا اور دہل۔ کیا یہ نئی محبت کی
शुरुआत है या किसी तबाही की। Don't copy paste without permission. Like, comment and share my novel. Thanks for watching.